اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ ادب عربی کے حوالے سے آج تعارف ہم پڑھیں گے لبید بن ربیعہ العامری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو ان کی کنیت ہے ابو عقیل لبید بن ربیعہ بن مالک بن جعفر۔ ان کی والدہ کا نام تعمیرہ بنت زنبا، ان کا تعلق قبیلہ عبسیہ سے ہے۔ یہ لبید جو تھا یہ نجیب النسل، شریف النسل، سخی انسان تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کا باپ جو تھا وہ بھی بڑا سخی تھا، اور اس کا جو چچا تھا، اس کے باپ کے متعلق یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ربیعہ جو تھا پریشان حال لوگوں کا ماوا اور ملجا تھا۔ اس کا چچا جو تھا وہ عامر بن مالک تھا، اس کا لقب ہے ملاعب الاسنہ، نیزوں سے کھیلنے والا۔ اس کا تعلق بیر معونہ کے اندر بھی اس کا تذکرہ آتا ہے عامر بن ربیعہ کا۔ یہ جو تھا قبیلہ مضر کا نامور بہادر اور شاہ سوار تھا، یعنی اس کا چچا۔ لبید سے کسی نے پوچھا کہ اشعر الناس کون ہے، لوگوں میں بڑا شاعر کون ہے؟ تو اس نے کہا المالک الذلیل، یعنی امراء القیس، یہ جو ہے بہت بڑا بادشاہ ہے۔ پھر اس سے پوچھا گیا کہ دوسرا نمبر کس کا ہے؟ تو اس نے کہا مقتول لڑکے کا، یعنی طرفہ بن عبد البکری کا، یہ جو 26 سال کی عمر میں قتل ہو گیا تھا، اور اس کے بعد اس نے اپنا نمبر شمار کیا ہے۔ بہرحال فرزدق ایک بار اس کے اشعار کو سن کر سجدے میں گر گیا تھا۔ لبید بن ربیعہ العامری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کا اسلام قبول کرنا، یہ مکہ میں آیا، ابو جہل نے اس کو روکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ملو، باقی جس سے ملنا چاہو مل سکتے ہو۔ تو یہ لبید کو جب روکا گیا تو ملنے کا شوق اس کا مزید بڑھ گیا۔ ویسے بھی جو شاعر ہوتے ہیں ان کے اندر جستجو اور کھوج لگانے کا جو مادہ ہے وہ زیادہ ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، آپ نے چند آیات تلاوت کی، تو جیسے ہی اس نے آیات سنی تو بوکھلا کر پیچھے ہٹا، اس کا رنگ زرد پڑ گیا، اور پھر یہ اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ اس نے تصدیق کی یہ شاعر وغیرہ نہیں ہے۔ بہرحال اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے اشعار کہنے ترک کر دیے تھے، اور یہ کہا کرتا تھا اللہ نے مجھے 2 صورتیں دی ہیں، اور وہ 2 صورتیں جو ہیں سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران ہیں، کہ اللہ نے مجھے یہ 2 صورتیں جو دی ہیں، اس کے بعد میرے لیے کسی صورت میں بھی اشعار کہنا مناسب نہیں ہے۔ تو یہ لبید کا مختصر سا تعارف تھا۔ تو یہاں پہ جاہلی شعراء کا جب تعارف چل رہا ہے تو اس تعارف کو اسی طریقے سے ہی ہم بتائیں گے جس طرح کتابوں میں مذکور ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ تو بک ریڈنگ ہوئی، تو جناب ہم بک ریڈنگ بھی کر رہے ہیں، اور جس قدر ہم سے ممکن ہے ہم سمجھا بھی رہے ہیں۔ لبید بن ربیعہ العامری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 ہجری میں اور ایک قول کے مطابق 41 ہجری میں اسلام کی حالت میں فوت ہو گئے۔ بہرحال انہوں نے ایک شعر کہا کہ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، یہ بڑا زبردست شعر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لبید نے یہ کتنی سچی بات کہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بار حضرت عمر نے شعراء کو اسلام کی تعریف کے متعلق اشعار کہنے کا کہا، تو لبید کو بھی کہا گیا۔ جواباً لبید نے سورۃ بقرہ کی کچھ آیتیں لکھ کر بھیج دیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو 2500 دینار بطور انعام کے دیے۔ 5واں معلقہ عمرو بن کلثوم کا ہے۔ اس کا نام ہے عمرو بن کلثوم بن عتاب بن سعد بن زہیر، قبیلہ بنو تغلب سے اس کا تعلق ہے۔ بڑا خوددار، غیور اور بہادر تھا، اور عرب جب کسی کی بہادری اور شجاعت کا اظہار کرتے تو کہتے کہ یہ جو ہے نا عمرو بن کلثوم سے بھی زیادہ بہادر نظر آتا ہے، وہ افتق من عمرو بن کلثوم۔ عمرو بن کلثوم کی جو وجہ شہرت ہے، اس نے جو ہے
عامر بن ہند جو شاہ عرب تھا اس کو قتل کیا۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے، یہ بادشاہ اپنے احباب کے ساتھ ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے ان سے کہا کہ عرب میں کوئی ایسا شخص بتا سکتے ہو جس کی ماں میری ماں کی خدمت کرنا ذلت اور عار سمجھے؟ تو لوگوں نے اسی کی ماں کا نام لیا، کیونکہ اس کی ماں جو تھی وہ محلحل کی بیٹی تھی، جس کا تذکرہ گزر چکا ہے، بڑا شاعر ہے محلحل بن ربیعہ، اور اس کا چچا کلیب ہے، اور اس کا شوہر جو ہے اعز العرب کلثوم ہے، کلثوم بن عتاب ہے، اور اس کا بیٹا عامر بن کلثوم ہے۔ تو اس نے ایک ڈرامہ رچایا اور اس کو کہا کہ میری والدہ تمہاری والدہ سے جو ہے ملاقات کرنا چاہتی ہے اور میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، تم والدہ سمیت میرے پاس آ جاؤ۔ تو یہ اپنی والدہ کو لے کر اور کچھ اور معزز خواتین کو لے کر بادشاہ کے پاس چلا گیا۔ بادشاہ نے بھی جب بادشاہ کے پاس وہاں گیا، اس نے فرات اور ہیرا کے درمیان بڑے خیمے وغیرہ لگوائے، تو اس کی ماں ادھر اندر چلی گئی اس کی والدہ سے ملاقات کے لیے، یہ بادشاہ سے ملاقات کر رہا تھا۔ تو اس دوران بادشاہ نے پہلے سے اپنی والدہ کو سمجھایا ہوا تھا کہ تم اس سے کوئی کام لو، کوئی خدمت لو، تو اس نے اس کی ماں کو کہا مجھے یہ طبق اٹھا کر دیجئے۔ اس نے انکار کیا، اس کی والدہ نے 2-3 دفعہ ایسے ہوا، تو اس کی ماں نے زور سے پکارا، دہائی دی عامر بن کلثوم کی والدہ نے۔ عامر بن کلثوم کو پتہ چلا کہ ضرور اس کی ماں کی کوئی تحقیر ہوئی ہے، بے عزتی ہوئی ہے، یہ وہاں پہ موجود تھا۔ بادشاہ کے تلوار کو اس نے اٹھایا اور بادشاہ کو وہیں پہ قتل کر دیا۔ اس قصیدے کے دوسرے حصے میں اسی چیز کا بیان ہے۔ اس کا جو قصیدہ ہے، اس کے پہلے حصے میں جو لڑائی ہوئی ہے بنو بکر اور بنو تغلب میں، اس لڑائی کے بارے میں کچھ تذکرہ ہے۔ 7واں جو معلقہ ہے وہ انطرہ بن شداد کا ہے۔ اس کا لقب انطرۃ الفلحاء ہے۔ فلحاء کہتے ہیں نیچے والے ہونٹوں میں پھٹن کا نشان، تو اس کے نیچے کے ہونٹوں کی پھٹن کی وجہ سے اس کو انطرۃ الفلحاء کہا جاتا ہے۔ انطرہ جو ہے ایک لونڈی سے پیدا ہوا، تو باپ نے اس کو اپنا بیٹا ماننے سے انکار کر دیا، غلام تسلیم کیا گیا۔ تو ان کے قبیلے پہ ایک مرتبہ حملہ ہوا، تو یہ آگے بڑھنے سے اس نے انکار کر دیا کہ میں غلام ہوں، یہ اعزاز کسی آزاد کو ملنا چاہیے، وہ اپنے قبیلے کا دفاع کرے۔ تو باپ نے کہا ٹھیک ہے تم آزاد ہو، چنانچہ اس نے اس غاصب قبیلے سے اپنا سامان واپس لیا۔ باپ نے تو اس کو بیٹا تسلیم کر لیا، لیکن دیگر قبیلے والے ابھی تک اس کو آزاد تسلیم نہیں کرتے تھے۔ تو بنو طے کے لوگوں پر انہوں نے حملہ کیا۔ جب آپس میں تقسیم کی باری آئی تو انطرہ کو زیادہ حصہ دینے سے انکار کر دیا گیا، یہ آزاد نہیں بلکہ غلام ہے۔ اتفاق سے پھر بنو طے نے ان کے اوپر حملہ کیا۔ اب انطرہ نے کہا کہ تم جواب دو، میں تو غلام ہوں، مجھے تو تم حصہ نہیں دیتے۔ تو اس وقت پورے قبیلے نے کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ آزاد ہیں، آپ لڑیں۔ تو انطرہ نے ان کے ساتھ مقابلہ کیا اور پھر انطرہ کو باپ کی طرف سے بھی پورے قبیلے کی طرف سے بھی آزاد تسلیم کیا گیا۔ یہ اس کے متعلق کچھ اس کے اوصاف ہیں۔ بہرحال یہ ہجرت سے 22 سال پہلے 600 عیسوی میں فوت ہوا، 622 ہجرت کا سال ہے، یہ اس سے 22 سال پہلے فوت ہوا تھا۔ اور انطرہ نے اشعار جو کہے ہیں 7 ملکہ میں، جو چھٹا ہے ان کا ملکہ، بنو عبس کے کسی شخص سے اس کی تلخ کلامی ہوئی، اس نے انطرہ کو طعنہ دیا کہ نہ تو تمہاری ماں اس طرح ہے، تم اس طرح ہو، تم عرب بھی نہیں ہو۔ پھر اس نے وہ اشعار کہہ کر اس کا جواب دیا ہے۔ 7 ملکات میں آخری جو ملکہ ہے وہ ہے حارث بن حلیزہ کا۔ یہ حارث بن حلیزہ جو تھا یہ بنو بکر قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اور یہ بڑا شاعر تھا، اور اس کی خصوصی جو اس کی پہچان تھی کہ یہ لمبے قصیدے کہا کرتا تھا، طویل قصیدے ایک ہی نشست میں کہنا، یہ اس کی پہچان تھی۔ اور اس نے ایک قصیدہ کہا ہے، اس کے متعلق کہا گیا کہ اگر یہ اس کو 1 سال میں بھی کہتا تب بھی قابل ملامت نہ ہوتا۔ اس نے وہ پورا قصیدہ ایک ہی نشست میں
کہہ دیا تھا۔ بہرحال اس کا جو سبا ملکہ ہے، سبا ملکہ میں جو اس کا معلقہ ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ بنو تغلب اور بنو بکر جو ایک دوسرے کے ساتھ حریف چلے آ رہے تھے، تو بنو تغلب کی طرف سے کسی نے شاہ عرب عامر بن ہند کے سامنے قصیدہ کہا، اپنے قبیلے کی تعریفیں کی، بنو بکر کی برائیاں بیان کی۔ اب لازم تھا کہ بنو بکر اس کا جواب دیتے، تو اس جواب کے لیے حارث بن حلیزہ کا انتخاب کیا گیا، لیکن اس کو برس کی بیماری تھی اور بادشاہ برس کی بیماری والے سے ملاقات نہیں کرتے تھے، تو وہاں 7 پردے بنائے گئے، 7 پردوں کے پیچھے اسے بٹھایا گیا تاکہ بادشاہ کو یہ بیماری نہ لگے۔ تو وہاں سے جب اس نے قصیدہ کہنے کا آغاز کیا تو بادشاہ اس قصیدے سے اس قدر متاثر ہوا، پردے ہٹاتا گیا۔ قصیدہ کے اختتام پر ایک ہی پیالے میں، ایک ہی برتن میں بیٹھ کر بادشاہ نے اس کے ساتھ کھانا کھایا، اس کو انعام اور اکرام سے نوازا ہے۔ اور اسمعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حارث نے 135 سال کی عمر میں یہ قصیدہ کہا ہے۔ بہرحال یہ سبا ملکات کے جو 7 مشہور شعراء ہیں ان کا مختصر طور پہ میں نے آپ کے سامنے تعارف رکھا ہے، اور اب جب ہم عربی زبان میں ان کے متعلق پڑھیں گے تو ہمارے لیے بہت آسانی ہوگی، کیونکہ ہم ان کا تعارف پہلے سے پڑھ چکے ہیں۔ تاریخ ادب العربی میں ان 7 کے علاوہ چند اور شعراء کا تذکرہ بھی ہے، تو وہ بھی مختصر طور پہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ان میں سے ایک جو ہے نا نابغہ زبیانی ہے، ممکن ہے آپ کو یہ لکھائی درست نظر نہ آئے، میں صرف آپ کو خلاصہ اس کا بتا دیتا ہوں۔ اس کا نام جو تھا نا ابو امامہ زیاد بن معاویہ ہے، اس کا لقب نابغہ ہے۔ اب یہ لقب کیوں اس کو ملا؟ کیونکہ اس نے مکمل مہارت اور تجربہ کے بعد اور اچانک شاعری شروع کی، پھر اس کی شاعری کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا، جس کی بنا پر اسے پانی کے بہتے چشمے سے تشبیہ دی گئی، اس وجہ سے اس کو نابغہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال اس نے جو ہے نعمان بن منذر کی بڑی تعریف کی ہے اشعار میں، تو اس نے بڑے انعام اور اعزاز کیے، جہاں تک کہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں یہ کھاتا تھا۔ پھر کچھ لوگوں نے چغلیاں کی ہیں نعمان کے پاس، اور اس کی بیوی کے متعلق کہ نعمان کی تمہاری بیوی کے متعلق اس نے یہ اشعار کہے ہیں، تو نعمان اس سے ناراض ہوا، یہ یہاں سے بھاگ کر عمرو بن حارث غسانی جو شام میں تھا اس کے پاس چلا گیا، سرزمین شام کی طرف۔ تو یہ وہاں رہا، وہاں پر بھی اس نے عیش و عشرت کی زندگی گزاری ہے۔ نعمان جب آخری عمر میں بوڑھا ہو گیا، اس کو اس کی بیماری کا پتہ چلا، تو یہ واپس آیا ہے، نعمان سے معذرت بھی کی ہے، پھر اشعار بھی کہے ہیں، نعمان پھر اس سے خوش ہو گیا، اور یہ یہاں پھر آ کر بھی اس نے ایک عیش کی زندگی گزاری ہے۔ آخری عمر میں یہ بیمار ہو گیا، اس کے بدن میں راشا وغیرہ پڑ گیا، جس کی وجہ سے یہ چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا، اور یہ ہجرت سے 18 سال پہلے فوت ہوا۔ اسی طرح ایک اور شاعر ہے عائشہ، جس کو کہا جاتا ہے ابو بصیر میمون بن قیس بن جندل، یہ بھی انتہائی تجربہ کار شاعر گزرا ہے، اور یہ یمامہ کی ایک بستی ہے منفوحہ، وہاں پر اس نے پرورش پائی ہے، یعنی اس کا تعلق یمامہ کے علاقے سے تھا۔ یہ شراب وغیرہ کا عادی ہو گیا، اور اس نے مسلمان ہونے کا بھی ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے متعلق جب اس نے سنا، لیکن قریش جو تھے وہ ڈر گئے کہ اگر یہ مسلمان ہو گیا اتنا بڑا شاعر، تو یہ تو ان کے لیے نقصان دہ بات ہے، تو انہوں نے ان کے لیے 100 اونٹ اکٹھے کیے اور عائشہ کے پاس چلے گئے۔ جب یہ یمامہ کے تو 100 اونٹ لیے، عائشہ ان کو لے کر واپس یمامہ کے لیے روانہ ہوا۔ جب یہ یمامہ کے قریب پہنچا تو اونٹنی سے گرا، اور اونٹنی نے اس کی گردن کچل دی اور یہ مر گیا۔ بہرحال یہ بھی بڑا شاعر ہے۔ کہتے ہیں کہ امرؤ القیس، زہیر اور نابغہ کا جو چوتھا ساتھی ہے وہ عائشہ ہے۔ اب شعراء اس کے متعلق اور بھی باتیں کرتے ہیں،
مثلا یہ کہتے ہیں کہ بہترین شاعر امرؤ القیس ہے جب وہ سوار ہو، بہترین شاعر زہیر ہے جب وہ شوق اور رغبت کرے، اور نابغہ بہترین شاعر ہے جب وہ خوف زدہ ہو، عائشہ بہترین شاعر ہے جب وہ مست ہو۔ بہرحال اس کو سناجت العرب یعنی عرب کا جنگ بجانے والا بھی کہا جاتا ہے، یہ اس کا لقب ہے۔ اور عائشہ کا جو لفظی معنی ہے وہ اس کو کہتے ہیں جس کو شب کور کی بیماری ہو، رات کو جس کو نظر نہ آتا ہو۔ اور عائشہ جو تھا اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی شاعری جو تھی لوگوں کے اوپر اثر انداز ہوتی تھی، یہ جس کو قابل عزت سمجھتا لوگ بھی اس کو قابل عزت سمجھتے۔ چنانچہ عرب میں ایک عورت تھی جس کی 7 بیٹیاں تھیں، اور جب اس نے ان کی تعریف کی، پہلے ان کو پوچھتا کوئی نہیں تھا، تو اس کی مشہور شعراء میں ایک حاتم طئی کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ ان کا نام حاتم بن عبداللہ بن سعد ہے، والد ان کے بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ ان کی ماں بھی سخیہ خاتون تھی، نہایت فیاض تھیں، تو جو بھی چیز ان کے پاس ان کو میسر ہوتی وہ غریبوں میں دے دیتی۔ تو بھائیوں نے 1 سال کے لیے اس کو قید رکھ دیا کہ تاکہ اس کو مال کی قدر و قیمت کا پتہ چلے۔ جب سال کے بعد یہ باہر آئی، رہا ہوئی، اسی وقت بنو حوازن کی ایک عورت پہنچی ہوئی تھی فریاد لے کر، اس نے سارا کچھ اس کو دے دیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جب سے میں نے بھوکا رہ کر اس کی تکلیف دیکھی ہے، اس وقت سے میں نے قسم کھا لی ہے کسی سائل سے کوئی چیز نہیں چھپاؤں گی۔ تو اس ماں نے جو ہے نا حاتم طئی کی پرورش کی ہے۔ بہرحال حاتم طئی بھی بڑا سخی انسان تھا، اور اس کی سخاوت کی وجہ سے اس کو دادا نے حاتم کو گھر سے نکال دیا تھا۔